السلام علیکم ناظرین، میں رانا محمد افضل جہانگیر شاہ کے ساتھ آپ کو امریکہ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ موجودہ امریکی انتخابات میں ایسا مقام آ گیا ہے جہاں پہ بالآخر موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انہیں شکست تسلیم کر لینی چاہیے، اور انہوں نے اس حوالے سے دو مثبت اشارے بھی دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کی تشکیل دینا شروع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی مشاورت کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہم جہانگیر شاہ سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایسی کیا بات کہی جن سے انہیں لگا کہ انہوں نے اقتدار کی منتقلی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ جی جہانگیر شاہ۔ آج یہ ہے کہ جو کافی بڑی خبر ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ان پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ٹاپ کے ریپبلکنس ہیں، جو بلکہ سینٹ کمیٹی کے چیئرمینس ہیں، ان کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ دوسرا، ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس میں سے روز تقریباً آج بھی ان کی ٹاپ کی جو لائر تھی اس نے نکل گئی ہے ان کے کیس سے، تو روز ان کا جو ہے دونوں طرف سے فیل ہو رہے ہیں، اور جتنی بھی پٹیشنز گئی ہیں وہ اب تک فیل ہو رہی ہیں، سب ڈینائی کر دی ہیں۔ تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اب انہیں یقین ہو گیا تقریباً، زبان سے ابھی تک انہوں نے اقرار نہیں کیا ہے۔ تو آج جو دو خبریں تھیں ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ وہ جو گورنمنٹ جو سروس ایجنسی ہوتی ہے جو کہ ٹرانزیشن شروع کرتی ہے بٹوین جو پرانے پریزیڈنٹ اور جو پریزیڈنٹ الیکٹ کے لیے جو ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے، اس نے بالکل ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے بائیڈن سے، تو اس کے بہت سے فنڈز ہوتے ہیں ملینز آف ڈالرز میں، اور یہ بریفنگ ہوتی ہے سیکرٹ سروس کی، نیشنل سیکورٹی کی، وہ کچھ نہیں کی تھی۔ آج کہنے کہ ٹرمپ نے بول دیا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی بولا ہوگا ان سے، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں جو چیئرمین ہے کہ نہیں میں نے خود ٹائم دیکھ کے ایسے وقت پہ کیا ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یقیناً اوکے ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کل سے شروع ہو جائے گی ٹرانزیشن ورک، جو ہے بالکل جو رکا ہوا تھا وہ شروع ہو جائے گا۔ دوسری جو ایک خبر یہ ہے کہ جو جیسے آتی ہے نا ان سائڈ بیہائنڈ دا سین خبریں بعض آتی ہیں، تو اس میں سے یہ ہے کہ جو سیکرٹ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ کا، اس کی جو سیکرٹ سروس کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی اس کو لائف ٹائم سیکرٹ سروس کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو کچھ سیکرٹ سروس کے ایجنٹس ہیں، ان سے پوچھا گیا ہے کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی ریزورٹ ہے وہاں پہ مونولوگو، جہاں پہ ان کا گولف کلب بھی ہے اور یہ اکثر وہاں جا کے ٹھہرتے ہیں، تو ان سیکرٹ سروس ایجنٹ سے یہ پوچھا گیا، کیونکہ یہ تو نیو یارک کے ہیں بیسیکلی، ہر چیز وہیں پیدا ہوئے، وہیں ریز ہوئے، وہیں کریئر ہوا، تو ان ایجنٹ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ فلوریڈا جانا پسند کریں گے ان کے ریزورٹ کے پر۔ تو اس سے سیدھا یہ ایسا ہے، یہ اشارہ ہے کہ ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ اب کوئی راستے نہیں ہے، لیکن وہ ابھی بھی یہ ہے کہ وہ ہر کوئی جتنا اٹیمپٹ ہو سکتا ہے وہ کریں گے آخری، جیسے کہ اب انہوں نے صرف ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ ہے ان کا کہتے ہیں کہ فلوریڈا اور پینسلوینیا ان دونوں اسٹیٹ سے جو بائیڈن کو لوزر قرار دو، اور فلوریڈا نہیں جی، پینسلوینیا اور میشیگن اینڈ پینسلوینیا، وہاں کے ٹوٹل ملا کے 36 الیکٹورل ووٹس ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے، دوسری چیزوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی جو ہے ریگنگ ہوئی ہے، اتنا فراڈ ہوا ہے کہ وہ دونوں اسٹیٹ کے الیکٹورل وہ پورے کے پورے مجھے دے دو، تو اس سے یہ ہوگا 36 ووٹ ہیں تو ان کے جا کے 268 ہو جائیں گے، اسٹل ہی نیڈ 2 more ووٹ۔ تو وہ پھر اس کے لیے کیا کریں گے، کسی چھوٹی موٹی اسٹیٹ میں جہاں پہ بڑا قریب ہے، کلوز فائٹ ہوئی ہے، وہاں چلے جائیں گے کہ اس کو چیلنج کر دیں گے، لیکن کوئی راستہ ہے نہیں، کہ ہو ہی نہیں سکتا، جو بائیڈن ہی ایسا کچھ ممکن ہے کہ وہ جو پینسلوینیا اور میشیگن کے جو نتائج میں تبدیلی ہو سکے؟ سوال ہی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ چیلنج کرنے کو تو صحیح ہے، ان کا رائٹ ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بھائی ونر ہے آلریڈی، 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہو گئی، تو کیسے یہ ہوگا کہ آؤٹ کم کہ ان کو اٹھا کے سارے ووٹ ان کو دے دیے، 2 اسٹیٹ کے تو وہ ہے نہیں، لیکن یہ اب انہوں نے یہی راستہ رہا ہے نا، کیونکہ ہر اسٹیٹ سے تو ڈینائی ہو گیا جہاں جہاں کورٹ میں فائل کی تھی۔ تو ان دونوں اسٹیٹس کے جو آفیشیلی ریزلٹس اناؤنس ہو گئے، دونوں اسٹیٹس کے ہو گئے آفیشیل ریزلٹ۔ اب یہ ہے کہ پروسیس صرف اب ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہے کہ اب اس کو سپریم کورٹ تک لے کے جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ صحیح۔
اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو ٹرانزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اس میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں؟ اس میں مراحل جو ہوتا ہے ٹرانزیشن ٹیم کے مراحل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ایجنسی ہوتی ہے، پلس یہ کہ دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں پارٹیز کے، وہ ایک جیسے ٹیم بنتی ہے. یعنی ان کمنگ اور آؤٹ ان گوئنگ ٹیم. کمنگ آؤٹ گوئنگ جو ہے ان کے دونوں کے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کمیونٹی بنتی ہے. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ موو ہوتے ہیں نا، ایک ہاؤس میں ایک رہ رہا ہوتا ہے، وہ موو آؤٹ ہوتا ہے، دوسرا موو ان. تو اس سے شروع ہوتا ہے، وہ تک اس میں چینجز آتی ہیں وائٹ ہاؤس میں جو بھی ہیں بڑی. پھر ان کا یہ کہ موونگ ہونا لٹرلی جتنا ہے کہ اپنا جو چیزیں ہیں پرسنل وہ تو جاتی ہیں، تو وہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اصل تیاری ہوتی ہے سب سے بڑی جو اوتھ سیریمنی ہوتی ہے. کیونکہ اوتھ سیریمنی اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے کہ ٹاپ کے ملک کی جو کریم ہے، لیڈر، سینیٹر، کانگریس مین، جنرل سبھی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے جسٹس. تو اس میں سیکورٹی کا بہت بڑا کام ہوتا ہے جس کو ٹف سیکورٹی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل اوپن ایئر میں ہوتی ہے اور روڈز پر تو لاکھوں تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں. باقی اندر پورے ٹاپ آفیشلز. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں شرکت کریں گے؟ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ جو بائیڈن ہی ہوں گے نیکسٹ پریزیڈنٹ. لیکن یہ اتنے انپریڈکٹیبل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ڈراپ سین کیا ہوگا ان کا، کہ یہ کچھ نہیں پتا. کوئی کہتے ہیں یہ ایک ہفتے پہلے ریزائن دے دیں، کوئی بولتا ہے کہ یہ شاید اوتھ سیریمنی میں نہیں آئے. لیکن جس طرح چانس لگ رہا ہے، جس طرح سچویشن جو چینج ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے تو نارملی ہوگا ہوپ فلی. لیکن یہ کہ اسٹل ڈونٹ نو، دیٹس ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا جو انہوں نے آج کہا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں سیکرٹ ایجنسی سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ کون سی اسٹیٹ ہے جہاں وہ جس کے بارے میں؟ فلوریڈا میں ان کا جو ہے وہ ریزورٹ ہے، یہاں یہ ویکنڈ پہ بھی جاتے ہیں، ان کا گولف کلب بھی ہے، سب کچھ، تو کافی ٹائم گزارتے ہیں. تو وہاں کا پوچھا ہے ان کو فلوریڈا میں. تو وہ یہ وہاں پہ اپنا وہ چاہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو بائیڈن نے جو اپنی کیبنٹ ہے اس کے لیے کچھ نام سامنے آئے، تو وہ کیا نام ہے؟ کہ جو بائیڈن کی ٹیم ہے، چونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ کل سے تو ٹرانزیشن بھی ہو جائے گی، وہ کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کیبنٹ کے لیے پک کر رہے ہیں. آفیشلی تو نہیں انہوں نے اناؤنس کیا کسی کا، لیکن نام ہے وہاں پہ سرٹن. اور اس میں بھی کئی ریکارڈ ہیں، جیسے یہ کہ پریس سیکرٹری انہوں نے بولا ہے، دو ان کا جو ہے عورتوں کا نام ہے، اور وہ ایفرو امریکن ہیں، تو وہ کوئی ہوا نہیں اب تک. تو وہ بھی پہلی چیز ہے. جو ٹریجری سیکرٹری ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے، تو وہ بھی پہلی دفعہ ایک عورت کو جائے گی جو پہلے فیڈرل ریزرو بورڈ کی چیف ہوتی تھی. یعنی اس سے پہلے کبھی بھی کوئی نہیں ہے ٹریجری سیکرٹری، تو یہ فرسٹ ہوں گے. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا. پھر ایک جان کیری کا نام آ رہا ہے جو یہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اور پھر پریزیڈنٹ کے لیے بھی لڑے تھے جو ہار گئے تھے. تو ان کا نام بھی ایک امپورٹنٹ کسی پوزیشن میں مل سکتی ہے. اہم یہی کہا ہے کہ کیبنٹ کی جو ہے بڑی ان کو کوئی پوزیشن امپورٹنٹ ملے گی. باقی یہ ہے کہ وہ کل سے، جیسے یہ سمجھ لیں کہ آفیشلی کل سے یہ شروع کر رہے ہیں اپنا کام، کیونکہ ٹرانزیشن کا کام شروع ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے ہفتے کے اندر یہ مین جو پوسٹ ہیں کیبنٹ کی اس کا اناؤنس کر دیں گے کہ کون ہے. اچھا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اسٹیٹس کے آفیشیل ریزلٹس آ گئے ہیں، تو اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا ان انتخابات؟ اب اگلا مرحلہ اس انتخاب کا تو یہی ہے نا کہ اس سے آفیشیل سب جگہ سے آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور انہوں نے ہر جگہ جہاں سے بھی رزلٹ دیے ہیں اور وہاں سے جو انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی اس وقت، کہیں ری کاؤنٹنگ کی، کہیں کچھ اور، تو وہ تو صرف اسی بیس پہ سب نے یہ کہا ہے کہ کوئی ان کو پروف نہیں ملے، سمجھ رہے نا. تو اس وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں. تو اب وہ بھی ہو گئے اب، لیکن اسٹل ان کے پاس یہ چانس ہے کہ تو آفیشیل ہو گئے نا، جیسے اب آ گئے. اب یہ دوبارہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو اپ کمنگ ایونٹس کیا ہوں گے، کہ اسٹیٹ نے آفیشیلی ریزلٹ کر دیے ہیں، اس کے بعد جو 250 سالہ تاریخ ہے جس کے مطابق دسمبر میں کیا ہوگا، دسمبر کے فرسٹ ویک میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ ہے کہ اب جیسے یہ پورے آفیشیل ختم ہو گئے نا، اب ایک لا ہے کہ کہیں بھی اگر دونوں کینڈیڈیٹس کے بیچ میں 0.5% کا یا اس سے کم ڈفرنس ہے، تو اس کو دونوں میں سے جو لوزر ہے کینڈیڈیٹ اس کو پورا حق ہے کہ ری کاؤنٹنگ کا. ایک تو یہ کر سکتے ہیں یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ باقی جگہوں سے سب ڈینائی ہو گیا ہے. اچھا نیکسٹ جو بڑا اسٹیپ ہے اس کے بعد، یہ آفیشلی یہ تو اسٹیٹ کے ہو گئے، اب
14 दिसंबर को ये होता है कि पूरे कांग्रेस में तमाम कांग्रेसमैन आते हैं और हर कोई अपनी अपनी स्टेट्स के इलेक्टोरल वोट बताता है, उसकी काउंटिंग होती है और उसके बाद उस दिन जो होता है ऑफिशियली प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाता है। कभी जो बाइडेन जैसे हैं तो उनको हो जाएगा कि ये इलेक्ट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और उसके बाद जो आखिरी चीज होती है वो तो फिर ओथ सेरेमनी है जो 20 तारीख। सेनेट का क्या रोल होता है इसमें? सेनेट का तो इसमें वैसे तो सेनेट और कांग्रेस का कोई वैसे तो रोल नहीं होता, वो तो ये है कि लेकिन ये तो इस वजह से रोल ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि ये इलेक्शन की गड़बड़ हो गई, वरना तो इलेक्शन खत्म होते हैं, जैसे एक जीत गया अनऑफिशियल हो गया और फिर वो 14 दिसंबर को वोट होते हैं, उसके बाद वो सेरेमनी। ये तो इस वजह से नजर आ रहा है इस मरतबा इतना इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस और सेनेटर्स का, चूंकि ये इतना लेंदी पीरियड हो गया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताया कि सेनेट की 2 नशिस्तों पे इलेक्शन होना बाकी है अभी जी, तो उसकी क्या सूरत हाल बनेगी? उस अगर वो टाई हो जाती है या कुछ कोई पार्टी सबकत ले जाएगी? जी, उसका तरीका ये है कि जैसे कांग्रेस में जो मेजॉरिटी थी डेमोक्रेट्स की थी इस गवर्नमेंट में डोनाल्ड ट्रम्प की, अच्छा सेनेट में मेजॉरिटी थी रिपब्लिकन्स की, डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी के। अच्छा सेनेटर जो होते हैं हर स्टेट से 2 होते हैं, चाहे छोटी स्टेट हो या बड़ी स्टेट हो, तो इस तरह 100 होते हैं 50 स्टेट के। अच्छा कांग्रेस में ये होता है कि जो स्टेट है उसकी आबादी और उसके साइज के लिहाज से उसके वोटर हैं, कहीं बड़ी स्टेट में 30 होंगे तो कहीं 35 होंगे, कहीं 40 होंगे, तो इस तरह से होता है। तो अब ये होगा कि जो है सेनेट में जो है इन दोनों के इस वक्त सेनेट में इनके हो गए 48 रिपब्लिकन पार्टी के, और इनके पास हैं अभी जो हैं नहीं सॉरी ये जो है रिपब्लिकन्स के 48 थे, 2 और जीत के उनके हो गए 50, हाफ बिल्कुल। अच्छा अब रह गए 50 में से 48 डेमोक्रेट्स ने जीत लिए, 2 सीटें बाकी हैं। अच्छा अगर रिपब्लिकन उन 2 से जीत लेते हैं तो वो तो फिर उनका एक से ही होगी उनकी मेजॉरिटी, वो तो खैर लीड कर लेंगे तो सेनेट में उनकी मेजॉरिटी रहेगी। लेकिन अगर ये 2 सीटें डेमोक्रेट्स ने जीत ली तो उनकी भी 50 हो जाएंगी, तो वो टाई हो जाएगा। तो उसमें ये होगा कि इसमें मेजॉरिटी तो किसी की नहीं है, लेकिन होता ये है कि सेनेट में जैसे 100 होते हैं, कभी टाई हो जाए क्योंकि बिल्स वगैरह जितने हर चीज़ पास होते हैं सेनेट से उसके लिए वोटिंग होती है, तो अगर जाके टाई हो गया, फर्ज करें किसी चीज़ के लिए दोनों ने 50-50 दोनों ने वोट लिए, फिर क्या होता है? फिर ये होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके वो टाई ब्रेकर होता है, वो वोट जिसको भी देगा वो उसके तो कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है, तो इस वजह से मिल जाएगा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होता ही है ना कि अगर रिपब्लिकन पार्टी का है तो ऑफ कोर्स वो रिपब्लिकन पार्टी को देगा, उसकी पॉलिसीज को सपोर्ट करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा, तो वो उसको देगा, वही पार्टी जीत जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट का इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अगर टाई हो जाए तो वो जिसको चाहे जितवा सकता है, तो ऑफ कोर्स वो अपनी पार्टी को जितवाएंगे। कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सेनेट के इलेक्शन होने हैं? सेनेट के जो इलेक्शन रह गए हैं 2 जगहों पे, वहाँ पे कहाँ है जो नहीं नेवाडा है या नेवाडा में है या उधर है उसके साथ ही कैलिफोर्निया नहीं, कैलिफोर्निया नहीं है, नेवाडा या वो बराबर में और एरिजोना में है या उनमें से है। तो वो 2 जो हैं वो रह गए, वो इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर ये दोनों ले जाएं तो फिर बड़ा ये होगा पहली दफ़ा इतने दिन बाद के सेनेट में भी मेजॉरिटी हो जाएगी इनकी, अपर एंड होगा मेजॉरिटी क्या, लेकिन टाइप ब्रेकर तो इनके पास डेमोक्रेट्स के पास आएगा, और कांग्रेस में तो उनकी है ही मेजॉरिटी उनकी। तो इससे ये दोनों चीज़ें और प्रेसिडेंट एक ही पार्टी के हो जाएं तो उससे बहुत फ़ायदा ये होता है कि जितने भी कोई बिल्स जाते हैं, जो भी नई चीज़ उसमें प्रोजेक्ट होता है, उस पर होता है कि वोटिंग होती है तो भाई जो मेजॉरिटी में उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं उनके कामयाब होने के। नाजरीन, मौजूदा अमरीकी इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जहांगीर शाह ने आपको आगाह किया, लेकिन अभी इसका क्लाइमैक्स बाकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी अमल की तवक्को की जा सकती है। हम इस पे नज़र रखेंगे और आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट खबर है जिसका इलेक्शन से तो ताल्लुक नहीं है, जो आज है कि कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं कि इंजेक्शन 11 दिसंबर से आ जाएंगे पब्लिक के लिए, वो हो जाएगी।
تو یہ جو ہے یہ سب سے بڑی وکٹری ہے. اس کا نہ ڈیموکریٹ سے نہ ریپبلکن سے نہ لبرل نہ سوشلسٹ نہ تو اس سے تعلق نہیں ہے. انسانیت کی جو ہے یہ بڑی وکٹری ہے آج جو ہے. تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ حالات صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.